اب میں آپ کے درمیان اور آنے والے مقرر کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا. صرف دو باتیں. ایک تو یہ پروگرام جو آج کا ہے، سرکار کا جب پروگرام ہو تو ہارون متی کا پروگرام ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہ تو اس جگہ سے ان کو فیض ملتا ہے کہ جن کا نام اللہ نے دونوں جہانوں میں بلند کر رکھا ہے. پیر گولوی کا فیض ان کے دامن میں ہے، اور ان کی آواز جب قرآن پڑھتے ہیں، جب نعت پڑھتے ہیں، جب بیان کرتے ہیں تو احسن سے احسن، اور دل یہ چاہتا ہے کہ خدا کا کلام یہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. لیکن مجھے آپ کا پتہ نہیں، میں اپنے جذبات کی ترجمانی ان الفاظ میں کر رہا ہوں. اور ہم نے ان کو بارہا سنا، لیکن جتنا بھی سنا کم سنا. دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ ایسے بات کریں. اور شہباز کیانی صاحب جب نعت کا ہدیہ پیش کر رہے تھے، جناب ایکس لورڈ میں بریڈفورڈ سینئر جے پی جناب حاجی خادم حسین صاحب بھی تشریف لائے. آپ کو بھی الفاروقی ویلفیئر ٹرسٹ اینڈ کی کمیونٹی آرگنائزیشن اور لجپال گروپ یوکے کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ سرکار کی محفل میں تشریف لائے. سامعین اکرام، میرا بھی یہ دل تھا، ہمارے چیئرمین صاحب کا بھی یہی ارادہ تھا اور مرضی تھی، لیکن یہ ان دوستوں کی محبت ہے کہ الحاج مطلوب حسین بزمی صاحب نے، جناب حاجی عابد حسین جماعتی صاحب نے، اوورسیز چیئرمین جناب حاجی اللہ دیتا صاحب نے یہ فرمایا ہے، یہ مجھے حکم دیا ہے کہ آپ ہمارا ٹائم بھی قاری صاحب کو ملت کریں، اور ہم ان کو سنیں گے آدھا گھنٹہ انشاءاللہ. ان کا بیان، تقریر، نعت جو وہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ یہاں ان کے لیے سنیں. اور تقریباً 9:30 بجے ہماری کوشش ہے کہ دعا ہو جائے. میں آپ کے نعروں کی گونج میں عالم اسلام کے مشعو ایک بڑے نام کو دعوت دینے جا رہا ہوں، قاری عابد حسین چشتی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ثم احکمنا بالصلاة على النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھ لیں. السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ.
ایک مرتبہ اور پڑھ لیں الصلاۃ رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ جب ہم بریڈ فورڈ سے آ رہے تھے تو راستے میں گاڑی میں حافظ صاحب گاڑی چلا رہے تھے اور الحاج محمد مالک صاحب نصیر ملت چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر کے کچھ اشعار کا ذکر کر رہے تھے اور وہ حمد باری تعالیٰ ہے اور میں وہ کبھی کبھی پڑھتا ہوں تو آپ کا حکم تھا میں ایک دو اشعار پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے حصہ تلاوت کیا ہے اس پہ اپنی گزارشات پیش کروں گا۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اور کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اور شعر سنیں گے اشفاق صاحب آپ سب کہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعینوں صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ ہم بڑی لمبی مقطع سنیے گا کہ اہل فکروں، اور یہ یاد رکھیے گا یہ لکھنے والا نصیر الدین ہے، سارے بندے جانتے ہیں نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ اہل فکروں نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، اے نصیر اس کو تو
فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. دوسرات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی المجد والاحتشام فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید قمر علی شاہ صاحب مدد ذیل العالی، جو کہ آج کی اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت محفل کی صدارت فرما رہے ہیں، اور آپ کی جامع مسجد کے امام و خطیب وہ بھی اس اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار دوست کہ میں ناموں سے واقف ہوں. کافی سارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے میں نام لے سکتا ہوں، میں ناموں سے واقف ہوں، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آدھا گھنٹہ دیا گیا، تو آدھے گھنٹہ میں کہیں نام لیتے ہوئے آدھا گھنٹہ نہ گزر جائے. جناب راجہ توفیل صاحب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت شخصیت ہیں، چودھری مطلوب صاحب ہیں، عابد جماعتی صاحب ہیں، اشفاق صاحب ہیں، اور جناب پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، پتہ نہیں کیا کیا کہیں ان کو جناب علی. اور میرے ساتھ آئے ہوئے میرے دوست محترم جناب حاجی مالک صاحب، راجہ عرفان صاحب، ملک آزاد صاحب، حافظ طاہر صاحب، اور آپ جتنے بھی دوست ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ سب پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. یہ بہت خوبصورت محفل ہے، الفاروقی ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام، اور آپ کی جو دوسری ہے لجپال گروپ کے زیر اہتمام یہ خوبصورت محفل، اور یہ بڑی خوبصورت محفل کا انعقاد کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جتنے بھی دوست ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جناب انجمن محبین بغار شریف کے صدر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور انہوں نے عابد صاحب آپ لیٹ آئے، انہوں نے بڑا خوبصورت بیان بھی فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے. اور معزز سامعین، ماشاءاللہ میں نے شہباز کیانی کو پہلی مرتبہ سنا ہے، اور ماشاءاللہ اس نے کیانی ہونے کا حق ادا کیا. میں بھی کیانی پر میں چشتی لکھتا ہوں، لیکن ماشاءاللہ کیانی ہونے کا حق ادا کیا ہے، اور بہت اچھا پڑھا ہے، بہت خوبصورت پڑھا ہے، بہت پیارا پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اور معزز سامعین، میں جانتا ہوں آپ سب بھی جانتے ہیں، بڑے مائر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے، یہ کہہ رہے تھے 32-33 محافل ہو چکی ہیں، تو اس کے بعد اتنا چڑھ کے پڑھنا، آپ تو ستار پہ پڑھنے والے ہیں، یعنی اتنے پروگرام کرنے کے بعد اتنا چڑھ کے پڑھنا، اوپر پڑھنا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت پڑھا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو کیتلے والے ہیں یہ بڑی محبت والے ہیں، یہ صرف لجپال گروپ نہیں ہے، لجپال ہیں، یہ سارے بڑے لجپال ہیں. میں بھی آج سے بہت سال پہلے آیا تھا، پتہ نہیں کب آیا تھا، اب یاد بھی نہیں ہے. اور انہوں نے مجھے اتنی مرتبہ یہاں بلایا ہے، اتنی مرتبہ بلایا ہے، یہ بھی یاد نہیں کتنی مرتبہ بلایا ہے، یہ بھی یاد نہیں ہے کتنی مرتبہ بلایا ہے. تو یہ اتنی محبت والے ہیں کہ جو بندہ ان سے محبت کرتا ہے یا پسند آ جائے تو پھر بار بار بلاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی بار بار بلائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے بہت خوبصورت پڑھا، بہت اچھا پڑھا، بہت پیارے انداز میں پڑھا. اللہ کرے آپ اسی طرح پڑھتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز میں، سوز و گداز میں اور اضافہ فرمائے. معزز سامعین، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرماتے ہیں، سماعت فرمائیے. رب ذوالجلال نے فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نظریں تو تیری طرف کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تجھے دیکھ نہیں سکتے. شہباز کیانی
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کر رہا تھا، پروردگار عالم نے اپنے محبوب پہ قرآن کا نزول فرمایا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب یہ جتنے بھی کفار مکہ ہیں، یہ جتنے بھی بڑے بڑے کافر ہیں، یہ نظریں تو تیری طرف کرتے ہیں پر تجھے دیکھ نہیں سکتے، اور تجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اور کمال یہ ہے ابو لہب نے بھی دیکھا، ابو جہل نے بھی دیکھا، نظریں کرتے تھے، دیکھتے تھے، اور سامعین ولید بن مغیرہ نے بھی دیکھا، سارے کملی والے کو دیکھتے رہے، لیکن معزز سامعین اس نظر سے نہ دیکھا، اس انداز میں نہ دیکھا جس طرح تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کا حق ہے۔ ابو جہل دیکھتا رہا محمد بن عبداللہ کو، ابو جہل کا ابو جہل رہا، لیکن جس نظر سے ابو بکر نے دیکھا میرے کملی والے نے صدیق بنا دیا، جناب عمر نے دیکھا فاروق اعظم بنا دیا، جناب عثمان نے دیکھا ذوالنورین بنا دیا، اور جناب علی نے دیکھا میرے نبی نے شیر خدا بنا دیا، بلال نے دیکھا میرے کملی والے نے ایسی شان عطا فرمائی، ایسی شان عطا فرمائی کہ ایک طرف ابو لہب ہے، ایک طرف بلال ہے۔ بلال کی نسل بھی اتنی اچھی نہیں، نسب بھی اتنا اعلیٰ نہیں، چھوٹا قد ہے، کالا رنگ ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، غلام ابن غلام ہے، بک بک کے آیا ہے، فروخت ہو کے آیا ہے، غلامی میں زندگی گزاری ہے۔ دوسری جانب ابو لہب ہے، میرے نبی کا چچا ہے، قریشی ہے، خون بھی بڑا اعلیٰ ہے، نسل بھی بڑی اعلیٰ ہے، نسب بھی بڑا اچھا ہے۔ پروردگار عالم نے محبوب پہ وحی کا نزول فرمایا، رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب آج کے بعد خوبصورتی کا معیار یہ نہیں ہوگا کہ جس کا چٹا گورا رنگ ہوگا وہ خوبصورت ہوگا، بلکہ محبوب آج کے بعد معیار تبدیل ہو گیا ہے، خوبصورت وہ ہوگا جس کا دل بلال جیسا ہوگا۔ جس کا دل کس جیسا ہوگا؟ بلال جیسا ہوگا۔ اور ابو لہب کا معنی ہی یہ بنتا ہے جس کے چہرے میں سورج گردش کرتا ہو، چٹا گورا رنگ، 6 فٹ قد ہے، سردار مکہ ہے۔ پر پروردگار عالم نے جب محبوب پہ وحی کا نزول فرمایا، رب ذوالجلال نے فرمایا محبوبہ ہے قریشی، ہے تیرا قریبی رشتہ دار، بڑا اعلیٰ نسل والا ہے، لیکن محبوب یہ تیرا گستاخ ہے، بے ادب ہے، نافرمان ہے، تجھے گالیاں دیتا ہے، تجھے برا بلا کہتا ہے، تیری شان میں گستاخی کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے محبوب پہ وحی کا نزول فرمایا، رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب ہے چٹے گورے رنگ والا، لیکن اس کا دل کالا ہے، یہ بڑا ہی بدصورت ہے، لیکن حبش سے آنے والا، غلامی کی زندگی گزارنے والا۔ جب اس نے چہرہ بددہا کو دیکھا تو میرے نبی پہ مر مٹا۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اعظم چشتی کہتا ہے کہ زلف نین محبوب میرے دے، زلف نین محبوب میرے دے، تے کیڑا ویکھ فدا نہیں ہویا، اوے کس نے جلی تا
आब हुसन दी ते केड़ा वेख फना नहीं होया ते जिसने तकिया हिको वारी ओ मुड़ फेर जुदा नहीं होया आज़म यार मेरे दी अख दा ते कदे तीर खता नहीं होया। बिलाल गुलाम इब्ने गुलाम, लेकिन शान ये है व तराहुम यंजुरून इलैका व हुम ला युबसिरून। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, कमली वाले के वद्दुहा के मुखड़े को देखा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कुर्बान हो गए, मारा जा रहा है। अरे ऊपर पत्थर रखे जा रहे हैं जिसमें कील पेवस्त कर दिए जाते हैं, तपती हुई रेत पे लिटाया जाता है, घंटों बेहोश हो जाते हैं। आपका जो आका है वो आपके सराने खड़ा हो जाता है। अभी थोड़ी देर के बाद बिलाल को होश आएगा, मोहम्मद अरबी का नाम लेना छोड़ देगा, मोहम्मद मोहम्मद पुकारना छोड़ देगा, अहद अहद पुकारना छोड़ देगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से बाज आ जाएगा। लेकिन कुर्बान जाऊं ए बिलाल, तेरे इश्क पे क्यों ना कुर्बान जाए, तेरी मोहब्बत पे क्यों ना कुर्बान जाए कि जब भी जुनाबे बिलाल को होश आता, जुनाबे बिलाल की जुबान पे दो ही नाम होते, या अल्लाह का नाम होता या कमली वाले का नाम होता। और देखिए सीरत निगारों ने लिखा है कि जुनाबे बिलाल को जब होश आता था तो आप क्या कहते थे? आहद आहद। और नुक्ता उन्होंने ये बयान किया, आहद एक मर्तबा कह देते हैं, अल्लाह एक है, दो मर्तबा तीन मर्तबा नहीं कहा आहद आहद आहद, चार मर्तबा नहीं कहा आहद आहद आहद, बल्कि जब भी आंख खुलती होश आता दो मर्तबा कहते आहद आहद। सुभान अल्लाह कह दिया। सीरत निगारों ने लिखा है, कहते आहद आहद। सीरत निगार ये कहते हैं, इसमें कमाल ये है कि जुनाबे बिलाल अपने आका उमैया को मुखातब करके कहते आहद 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 आहद। अरे जिसकी वहदानियत का मैंने इकरार कर लिया है वो भी एक है, वो भी एक है, और जिसकी मोहब्बत को मैंने दिल में बसाया हुआ है मेरा कमली वाला भी एक है। कहने का मकसद ये है कि जिस तरह रब्बे जुल जलाल बेमिसलो बेमिसाल है, इसी तरह परवरदिगार आलम ने अपने यार को भी बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। परवरदिगार आलम के खजाने में कमी नहीं है। ये तो कुफर लाजम हो जाएगा अगर मैं ये कहूं कि रब बना नहीं सकता। अल्लाह अगर चाहता तो बना सकता था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे कई बना सकता था, कई बना सकता है, मेरे नबी के चेहरे जैसा कई चेहरे बना सकता है, लेकिन परवरदिगार आलम ने पसंद ही नहीं फरमाया कि मेरे महबूब जैसा कोई और हो। परवरदिगार आलम ने 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन आमिना की गोद में ऐसा प्यारा महबूब अता फरमाया कि सारी कायनात वालों को ये कहना पड़ा, ऐ आमिना जो तेरी गोद में आया है उस जैसा न पहले कोई था न बाद में कोई होगा। हम तो बड़ी बड़ी बहस करते हैं, नूर थे, बशर थे, ये थे, वो थे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ताजदार गोलरा पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, क्यों लंबी चौड़ी बहसें करते हो? आप फरमाते हैं कोई मिसल न डोलन दी, गल मुका देती है, ओ कोई मिसल न डोलन दी, ए चुप करे मेरे अली
اوے تے جان نہیں بولن دی اے تے جان نہیں بولن دی معزز سامعین وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کافر نظریں تو تیری طرف کرتے ہیں پر تجھے دیکھ نہیں سکتے وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور محبوب تجھے دیکھ نہیں سکتے اور معزز سامعین جنہوں نے دیکھا وہ کیا کہتے ہیں عبداللہ بن سلام سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ اب تو صحابی رسول ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھا بہت بڑے عالم ہیں بڑے نکتہ دان خطیب ہیں جیسے آج بڑے بڑے خطیب ہوتے ہیں بڑے بڑے نکتے بیان کرتے ہیں صرف و نحو کو بیان کیا جاتا ہے اصول اور فقہ کو بیان کیا جاتا ہے بڑے بڑے نکات بیان کر دیے جاتے ہیں لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں عبداللہ بن سلام کا عالم بھی یہ ہے بڑے بڑے نکتے بیان کرنے والا بڑی بڑی علم کے خزانے اور علم کے جوہر دکھانے والا عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے سنا کہ تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے میں انتظار کرتا رہا کس بات کا انتظار کرتا رہا کہ جب محمد عربی سے ملاقات ہوگی ایسے ایسے سوال کروں گا کہ میرے سوالوں کا محمد کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا عبداللہ بن سلام نے یہاں تک لکھا ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور میں اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا کہ بیٹا آج اگر میری ملاقات ہو گئی تو میں سوالات کا پچار کر دوں گا ایسے ایسے سوالات کروں گا کہ کوئی جواب نہیں ہوگا عبداللہ بن سلام کہتے ہیں اتفاق ہوا کہ میں اپنے گھر سے نکلا راستہ چلتا چلتا جا رہا ہوں کیا دیکھتا ہوں سامنے سے کملی والے آ رہے ہیں سامنے سے حضور آ رہے ہیں عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں اپنے آپ سے کہنے لگا ذرا تگڑا رہنا آج مرد کا بچہ بننا ذرا آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سوالات کرنا عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جیسے جیسے قریب جا رہا تھا میرے جسم پہ کپ کپی طاری ہو رہی تھی عبداللہ بن سلام کہتے ہیں بالکل قریب چلا گیا اور میرے پیارے آقا نے مسکرا کر مجھے دیکھا میرے نبی نے تبسم فرمایا تبسم فرمانے کے بعد والضحیٰ کا چہرہ میری طرف کر کے آقا نے مجھے دیکھا عبداللہ بن سلام کہتے ہیں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جب میں نے والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا علم سارا بھول گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اور کسی عاشق نے کہا نہ علمہ بچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو نہ علمہ وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو اوے اتھے علم دا سکہ ڈاکٹر صاحب اتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق اوراں دا ڈیرا اے اتھے اتھے علم دا سکہ